रोज़ محشر کے بارے میں ہم نے بچپن سے بہت کچھ سنا، ترازو، حساب، اعمال نامے، پلسرات، سب کچھ، لیکن ایک منظر ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب خدا کے ترازو کے گرد داڑھیوں، تسبیحوں، مسلوں، برقوں اور حجابوں کے اونچے اونچے ڈھیر پڑے ہوں گے۔ ہر طرف مذہبی ظاہری علامتوں کا انبار ہوگا، جیسے دنیا میں سب سے بڑا فیشن یہی تھا۔ پھر اچانک منظر بدلتا ہے اور اللہ کا حکم آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تولنا، صرف نیتیں تولنی۔ اس ایک اعلان سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ وہ لوگ جو عمر بھر اپنی ظاہری مذہبیت پر فخر کرتے رہے، ان کے چہرے اتر جائیں گے، اور وہ لوگ جو خاموشی سے بنا دکھاوے کے، بنا کسی شہرت کے، دل کی سچائی کے ساتھ نیکی کرتے رہے، ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھے گی۔ کیسا نظارہ ہوگا جب تسبیح ایک طرف رہ جائے گی مگر دل کے اندر کی سچائی تولی جائے گی۔ برقع اور حجاب احترام کے قابل تو رہیں گے مگر فیصلہ صرف تقوی کی اصل روشنی پر ہوگا۔ داڑھی دکھنے میں تو خوبصورت نظر آئے گی، میرے نبی کی سنت تو ہوگی، لیکن یہ بخشش کا سبب نہیں بن سکے گی۔ نماز کی ظاہری شکل کم پڑ جائے گی اور خشوع و خضوع کا اخلاص سبقت لے جائے گا۔ تب معلوم ہوگا کہ اصل مذہبی ظاہری لباس نہیں، باطنی روشنی ہے۔ اصل دین تصویریں کھینچ کر دکھانا نہیں بلکہ کسی بھوکے کو چپکے سے کھانا کھلانا ہے۔ اصل نیکی وہ ہے جو صرف خدا کے لیے کی جائے، نہ کہ لوگوں کے لائکس یا تعریفوں کے لیے۔ اس دن کوئی اپنی ظاہری پارسائی پر نہیں بچ سکے گا، بچیں گے وہ جو دل میں انسانیت، نرم دلی اور سچے ارادے لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ دنیا میں ہماری نظر چیزوں کی ظاہری رنگوں سے دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن خدا کا ترازو صرف سچ دیکھتا ہے، صرف نیت دیکھتا ہے۔ اور شاید یہی دین کا سب سے خوبصورت راز ہے کہ خدا کے نزدیک ہماری حقیقت ظاہری نہیں بلکہ نیت ہی ہے۔ اور اگر آپ نے ظاہری شکل و صورت دین والی بنائی ہوئی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے یا آپ پردہ کرتی ہیں، آپ نے اپنے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری لی ہے، اب اپنی اسی داڑھی کا اور اپنے اسی پردے کا مان رکھیے اور اپنے اس دین کو دل تک لے جائیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حدیث کی تقریباً تمام کتابیں اسی ایک حدیث سے شروع ہوتی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو محض نیتوں پر ہے۔